ورنہ طبیعت ہماری بھی علیل ہے اور موسم کی وجہ سے سبھی کی علیل ہے نا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بیمار آپ ہو. طبیعت ہماری علیل ہے لیکن لگ رہا ہے کہ بیمار آپ ہو. میاں دوائے درد اسیا پنج تن کے درد سے ملتی ہے. دوائے درد اسیا پنج تن کے درد سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے. جس کو رسول پاک کے نام سے شفا مل جائے وہ کوئی بیمار نہیں ہو سکتا ہے. وہ کوئی بیمار نہیں ہو سکتا ہے. اب جسے جتنی آقا سے محبت ہو اتنی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے یا رسول اللہ، کہیں یا رسول اللہ. ادھر سے بھی کہے یا رسول اللہ. جو ہے آقا کے نام پر جب جنگ کے میدان میں جانے کی باری آئی نا تو عورتوں نے اپنی چوٹیاں کٹوا دی ہے. چوٹیاں، ہاں، یہ اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہے. آقا کے نام پہ جو ہے بولتے رہیے تاکہ آپ کے بھی نام آئے، اعمال میں اضافہ ہوتے رہے. ہاں، میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والحمدللہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي العمين المعين الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے بندوالوں، شمع رسالت پر پروازوں، آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، کہے دور سے سبحان اللہ. طبیعت میری عزیز پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ بولتے رہو گے تو انشاءاللہ جو ہے چند منٹ آپ کی بارگاہ میں خدمت کے لیے فقیر حاضر ہے. آپ بولتے رہیں گے تو ہم بھی بولتے رہیں گے. مدینے کے تاجدار، بولو بولو، دونوں عالم کے مالک و مختار، بولو اور اونچا بولو سبحان اللہ. ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، بے سہاروں کے سہارے، دونوں عالم کے مددگار، ہم گناہگار، سیاہ کار، بدکار، عاصی، پرمعاصی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والے آقا، ہم پیاسوں کو آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلانے والے آقا، روزوں کو ہٹانے والے. اچھا، بار بار آپ کو بولنا نہ پڑے ہے نا، اس لیے آپ بھی بیدار رہیے. جو ہے ہم پیاسوں کو آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلانے والے، روزوں کو ہٹانے والے، بدکاروں سے کلمہ پڑھانے والے، حامیوں کے لال، وہ ہے فدا ہو جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک کر درود و سلام کا ہم سب کے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، کنز الکرامت، زبر الاستقامت، غواز بحر معرفت، آیت من آیت اللہ، معزات من معزات رسول اللہ، و سیدنا و سندنا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضا کا نام آئے اور سنی خامت ہو سکتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. جب پوچھا گیا اے اعلیٰ حضرت جان کیا ہے، اے اعلیٰ حضرت ایمان کیا ہے، اعلیٰ حضرت روح بیمار ہے، جان کیا ہے، تو بریلی سے آواز آ رہی ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں،
کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، یہ ایک جا کیا ہزار دو جہاں فدا، یہ ایک جا کیا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا۔ یعنی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے پاس تو ایک جان ہے، ایک جان ہے۔ پھر فرمایا آقا دو جان بھی ہوتی تو کیا کام کی ہوتی ہے نا، کیا کام؟ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑو جہاں نہیں، کروں کیا کروڑو جہاں نہیں۔ یاد رکھنا اگر تمہاری جو ہے جسم کی روح بیمار ہو، تمہارے جسم میں اگر کوئی تکلیف ہو تو چلے جائیے ڈاکٹر کے پاس، اگر روح کا مرض ہو تو چلے جائیے ہاسپٹل کی جانب، لیکن اگر تمہاری روح بیمار ہو جائے تو آ جاؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں، اگر تمہاری روح بیمار ہو جائے تو آ جاؤ علماء کی بارگاہ میں۔ یہ وہ بارگاہ ہے میاں جہاں سے سبحان اللہ روح کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے محبوب کا جام پلایا جاتا ہے، اللہ اس کے محبوب کا عشق گھول کر پلایا جاتا ہے نا۔ ابھی کہا نا میں نے آپ سے کہ دوائے درد اسیا پنجتن کے درد سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے۔ ہاں تو میں بات عشق کی کرنے کی عادی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگوں اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو، مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کر لو، سبحان اللہ، میرے محبوب سے محبت کر لو، میں تمہیں دوست رکھوں گا، میں تمہیں دوست رکھوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ زور سے کہو، اللہ فرما رہا ہے قرآن عظیم میں۔ ہاں اب اللہ تبارک و تعالی سے دوستی کرنے کے لیے عشق کیسا ہونا چاہیے، پیار کیسا ہونا چاہیے، محبت کیسی ہونی چاہیے؟ تو آؤ صحابہ کی تاریخ بتاؤ، آؤ صحابہ کی زندگی دیکھو۔ شب برات کی رات ہے، آپ کہوں گے مولانا صاحب نماز پہ نہیں بولے، روزے پر نہیں بولے، حج پہ نہیں بولے، نماز پہ نہیں بولے، زکات پہ نہیں بولے، لیکن سنو عشق ہے تو نماز کام کی، سبحان اللہ، عشق ہے تو روزہ کام کا، عشق ہے اللہ اس کے محبوب سے محبت ہے تو زکات کام کی۔ آؤ صدیق اکبر کی تاریخ اٹھاؤ، آپ چلے کہاں چلے؟ جنگ بدر میں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں جنگ خندق میں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں جنگ احد میں جا رہے ہیں، صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ کنبے والوں نے کہا اے صدیق کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے بچے چھوٹ رہے ہیں۔ اے صدیق کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا باپ چھوٹ رہا ہے۔ اے صدیق کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری اولاد چھوٹ رہی ہے۔ لیکن یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا عشق تھا۔ صدیق اکبر اپنے کنبے والوں سے فرمانے لگے اے لوگوں، باپ ٹوٹتا ہے چھوٹ جائے، ماں ٹوٹتی ہے چھوٹ جائے، باپ ٹوٹتا ہے چھوٹ جائے، لیکن ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور یہ پیغام دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا
तुम्हें माना न रखा ऐसे का हमद में दुनिया से मुसलमान। बस आखिरी हदीस शरीफ पेश करूंगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा, हजरत की बारगाह में माइक दे दूंगा। आका इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। तुम में कोई उस वक्त तक मुसलमान ना होगा जब तक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे इब्ज़ो अकारिब, हत्ता अपनी जान से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर लो, हुजूर से मोहब्बत ना कर लो, तब तक तुम कामिल मुसलमान ना हो सकते। लेकिन हम अफसोस सद अफसोस, एक तरफ ये दावा कि हम आका के शहदाई हैं, एक तरफ ये दावा कि हम आका से मोहब्बत करते हैं, एक तरफ ये दावा कि हम आका से इश्क करते हैं, लेकिन माज़अल्लाह दूसरी तरफ आका के दुश्मन बदमज़हबों के साथ बैठा जा रहा है। आका के दुश्मन अब कहोगे तुम कि मौलाना साहब आपने तो कह दिया बदमज़हब, आपने तो कह दिया बदमज़हब, ये बदमज़हब कौन है? तो खुले अल्फाज में जो रज़ा ने पैगाम दिया वही पैगाम में बताऊंगा। यही बदमज़हब वाले जिन्हें उठंगा पैजामा कहा जाता है, यही वहाबी देवबंदी है, इनसे हमारा झगड़ा किस बिना पर है? इन्होंने हमारी जमीनों पे कब्जा नहीं किया है, इन्होंने हमारे बाप को गाली नहीं दी है, इन्होंने हमारे भाई को गाली नहीं दिया है, इन्होंने हमारे बाप को गालियां नहीं दी है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास किताबें मौजूद है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा माज़अल्लाह खुदा तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, और आगे अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा कि जैसा इल्म गैब जानवरों, पागलों, मजनू हैवानों को है, मैं अपनी बात समेटते हुए बता रहा हूँ, है ना, जैसा इल्म जानवरों, पागलों, मजनू हैवानों को है, ऐसा इल्म रसूल पाक को है। मैं कहूँ कि आपकी आंख में क्या खासियत, मियाँ जैसी आपकी दो आंख है, ऐसे खंजीर की भी दो आंख है, ऐसे खंजीर की भी दो आंख है। तो आप कहोगे मौलाना साहब पागल हो गए हो, पागल, लेकिन याद रखो यही देवबंद वाले हैं जो अपनी किताब में छाप रहे हैं। किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान जी, या अपनी किताब में माज़अल्लाह सरकार के ताल्लुक से ऐसा लिख रहे हैं। तो ऐसा शख्स मुसलमान हो सकता है? नहीं जी नहीं। बोलो, ऐसा शख्स मुसलमान हो सकता है जो आपके बाप को गाली दे, अगरचे आपका सगा भाई है, आप कहोगे नहीं मेरे बाप को गाली दिया है, शादी की महफिल है, मुझे नहीं बुलाना है, मेरे बाप का दुश्मन है। आप कहोगे मेरे बेटे को मारा है, मेरी जमीन पे कब्जा किया है, अगरचे मेरा सगा भाई है, मुझे नहीं बुलाना है। लेकिन अफसोस सदा अफसोस, तुम अपने बाप के दुश्मन को तो नहीं बुला रहे हो, लेकिन अल्लाह उसके महबूब के दुश्मन को अपने घर पे बुला रहे हो। आका फरमाते हैं किसी बदमज़हब वाले अगर बीमार पड़े तो उनकी आयादत ना करो, अगर वो मर जाए तो उनके जनाजे में ना जाओ, जनाजे में ना जाओ, अगर बीमार पड़े तो देखने ना जाओ। ये मेरे घर का पैगाम नहीं है, ये मौलाना इमरान साहब का पैगाम नहीं है, जाहिद साहब का पैगाम नहीं है, ये जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान अजीम में आया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, जिस कुरान में ये आया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उसी कुरान में ये भी आया है उतुल्लिम बादा ज़ालिका दलीम, ए महबूब जो आपका नहीं वो अपने बाप का नहीं। सुभान अल्लाह। इस पे भी पूरी वजाहत फरमाता, लेकिन वक्त मुख्तसर है, बस अब रुखसत होना चाहता हूँ क्योंकि संभलता नहीं। हमारे सवाले हजरत का भाई हजरत के हवाले जी, और जिस हजरत का किसी पे भी एतराज हो फकीर हाजिर है, बैठकर बात कर सकता है, ये समझ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह समझाया जाएगा।
ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم پڑھنے والے نہیں ہے نا۔ ہاں جو ہے ہمارے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جس قسم کی غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالی معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت پر نورانی زندگی و مسلک اعلیٰ حضرت پر نورانی موت عطا فرمائے۔ ہم سب کو بندگان وقت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر!